فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اے ایماندار لوگو، جب جمعہ کی نماز کے لیے ندا دے دی جائے، آذان دے دی جائے، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور اپنے کاروبار اور بزنس اور بیع اور خرید و فروخت کو ترک کر دو۔ یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم اس بات کو جان لو۔ حضرات گرامی قدر، معزز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور معززات ماؤں اور بہنوں، جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ قرآن مجید کی ایک سورت ہے جسے سورۃ الجمعہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس جمعہ کے دن کی فضیلت کی بنا پر قرآن مجید کی ایک پوری سورت جو ہے جمعہ کے نام سے جو ہے وہ نازل فرمائی ہے، اور اس کے دوسرے رکوع میں جمعہ کے بعض احکام کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا ہے۔ تو اس آیت سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کا خطبہ جمعۃ المبارک کی فضیلت، اہمیت اور اس کے احکام کے بارے میں ہے۔ ہم جمعہ کی نماز اللہ کی توفیق سے ہر ہفتے ادا کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ اس کے احکام سے غافل ہیں اور اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت سے غافل ہیں، جس کی بنا پر وہ اس دن کو اتنا زیادہ اہم قرار نہیں دیتے جتنا ان کو دینا چاہیے۔ ہماری زندگی میں بہت سے ایام آتے ہیں، ہم انہیں بہت مقام دیتے ہیں اور ان کا شدت سے انتظار کرتے ہیں اور ان کا شدت سے اہتمام بھی کرتے ہیں، لیکن جمعے کے دن کی فضیلت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ اسے ایک روٹین کی کاروائی سمجھتے ہیں کہ جمعہ کا دن بس آئے گا اور ٹھیک 12 بجے، 12:15، 12:30 بجے ہم کام کاج چھوڑ دیں گے اور بھاگم بھاگ جو ہے تیزی کے ساتھ غسل کریں گے اور یا وضو کر لیں گے اور کپڑے پہن کر مسجد میں پہنچ جائیں گے، اور انتظار ہوگا کہ کب نماز ختم ہو تو پھر گھر چلے جائیں اور جا کر کھانا کھائیں اور گپیں لگائیں کہ آج جمعے کا دن ہے، شام کو تو دکان نہیں کھولنی ہے، صبح جو کھولنی تھی وہ کھول لی ہے۔ بس یہی ہماری روٹین کی کاروائی ہوتی ہے، لیکن شریعت نے اس دن کا خاص اہتمام کیا ہے اور اس دن کی خاص فضیلت جو ہے وہ بیان فرمائی ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناحیے سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ تمام باتیں جانیں اور ان کا علم حاصل کریں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے دین جو ہے وہ اتارا ہے، اور اسی میں سے یہ جمعے کے احکام اور ان کے فضائل ہیں۔ جمعے کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس میں بہت ساری علماء نے وجوہات بیان کی ہیں، ان میں سے 3 باتیں میں ذکر کیے دیتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جمعے کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں، اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا معاملہ سارے کا سارا جو ہے وہ جمعہ کے دن جمع کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے جو بھی ان کے لیے معاملات کرنے والے تھے وہ سارے کے سارے جمعہ کے دن کیے۔ یہ جمعہ کے دن کی ایک اور فضیلت۔ بعض نے کہا اس لیے کہ ان کے خلائق یا ان کی چیزیں جو تھی وہ جمع کی گئی تھی، جمع کرنے کے اعتبار سے اس کو جمعہ کا دن کہہ دیا۔ اور بعض علماء نے کہا کہ مدینہ میں اسد ابن زرارہ انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ لوگوں کو جمعہ کے دن جمع کیا۔ اس دن میں جمع کرنے کی وجہ سے ان کے اس دن کو لوگوں نے جمعے کا نام جو ہے وہ ڈال دیا۔
اور بعض علماء نے کہا کہ نہیں، اس دن میں ہم جمعہ کی نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اس جمعے کے دن کو جمعہ کا دن جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال کوئی بھی وجہ ہو، جمعہ کا لفظ جو ہے وہ جمع سے نکلا ہے، تو جو بھی معنی بنتا ہو اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کیا جا سکتا ہے۔ اہل علم نے پہلا معنی جو ہے وہ زیادہ صحیح قرار دیا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کے خلائق کے مجموعات کو اسی دن میں جمع کیا گیا، اس وجہ سے جو ہے اس کو جمعہ کا دن جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اگر اس کے فضائل کی ہم بات کریں اور اس کی اہمیت کی بات کریں تو بہت ساری احادیث ضمن میں موجود ہیں، ان میں سے 4-5 حدیثیں میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ، دنوں میں سے سب سے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ دنوں میں سے جس دن میں سورج طلوع ہوتا ہے ان دنوں میں سب سے بہترین دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم، اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی۔ وفیہ ادخل الجنہ، اسی دن میں اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخلہ دیا۔ وفیہ اخرج منہا، اور اسی دن میں آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا۔ وفیہ تقوم الساعہ، اور اسی میں قیامت جو ہے وہ قائم ہوگی۔ یہ جمعہ کی فضیلت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ لوگوں، یہ کتنا مہم دن ہے، اس کی اہمیت کو اپنے سامنے رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام ایسے نہیں کر دیا کہ اتفاق سے جمعہ کے دن ہو گئے، بلکہ اس کا اہتمام کیا گیا ہے کہ جمعے کے دن کی فضیلت ہے، مزیت ہے، اس کے لیے ایک امتیاز ہے جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا بھی اسی دن میں کیا، جنت میں داخلہ بھی اسی دن کیا، اور اتفاق سے نکالے بھی اسی دن گئے، اور قیامت کا دن بھی اسی دن میں جو ہے وہ قائم ہوگا۔ آپ نے فرمایا دوسری حدیث میں کہ جن دنوں کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے اور سورج غروب ہوتا ہے ان دنوں میں سے سب سے افضل دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ فرمایا جن دنوں میں سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے ان میں سے سب سے افضل دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اور تیسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں، سید ایامکم یوم الجمعہ وافضلها عند اللہ سبحانہ وتعالی، لوگوں تمہارے دنوں کا سردار دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہے، اور دنوں میں سے سب سے زیادہ عظمت والا دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ وَعَظَمُ عِندَ اللَّهِ مِنْ عِيدِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، اور تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ عید الفطر سے بھی اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ عظیم دن ہے۔ اس سے کچھ بات کا اندازہ ہوا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جمعہ کے دن کی کس قدر اہمیت۔ سید الایام کہا گیا، تمام دنوں کا سردار، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی اس کو عظیم ترین دن قرار دیا گیا۔ کیا کبھی ہم نے اس کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے زیادہ اہمیت دی ہے، یا اس کے کم از کم برابر ہی اہمیت دی ہو؟ اس کے برابر بھی نہیں دی، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ عظیم دن، فیہ خمس خصال، آپ نے فرمایا اس میں 5 خصلتیں ہیں اس جمعہ کے دن میں، کچھ وہی جو میں نے پیچھے ذکر کی ہیں، کچھ اور بھی۔ فرمایا فیہ خلق آدم، اس میں آدم علیہ السلام کو جنت میں، اس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ وفیہ احبط اللہ آدم من الجنہ الی الارض، اور اسی دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پہ اتارا۔ وفیہ توفاہ اللہ، اور اسی دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فوت کیا۔ آدم علیہ السلام کی زندگی کا خاتمہ جو ہے وہ بھی جمعہ کے دن میں ہوا۔ اور چوتھی چیز آپ نے بتلائی وفیہ ساعۃ، اس میں ایک ایسی گھڑی ہے
جمعہ کے دن میں ایک ایسا لمحہ اور ایک ایسا وقت آتا ہے لا یسأل اللہ العبد فیہا الا اعطاہ ایہ، اس گھڑی میں بندہ اللہ تبارک و تعالی سے جو مانگتا ہے اللہ کریم اسے عطا کر دیتے ہیں۔ جمعہ کے دن، ہر جمعہ میں، ایک جمعہ میں نہیں، ہر جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں انسان جو مانگتا ہے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کی تفصیل جو ہے انشاءاللہ اگلی بات میں ذکر کروں گا۔ اور پانچویں چیز جو ہے، فرمایا لا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعہ، قیامت جو ہے وہ جمعہ کے دن جو ہے وہ قائم ہو، قیامت جو ہے وہ جمعہ کے دن قائم ہو۔ اور اس جمعہ کے دن کی قیامت کے بارے میں حدیث کے الفاظ ہیں، ما من ملک مقرب ولا ارض ولا بحار ولا جمال ولا ریاح ولا شجر الا وهم مشفقون من الساعة، فرمایا نہ کوئی مقرب فرشتہ ہے، نہ کوئی زمین کا ٹکڑا ہے، نہ کوئی ہوا ہے، نہ کوئی سمندر ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی درخت ہے، جو بھی کائنات کی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری جمعہ کے دن جو ہے وہ قیامت کے خوف سے جو ہے وہ ڈرتی ہے کہ کہیں جس دن قیامت آنی ہے وہ آج ہی کا جمعہ جو ہے وہ نہ ہو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے وما من دابۃ فی الارض، زمین کے اوپر جتنے بھی چوپائے ہیں، الا وهو مسیخۃ یوم الجمعہ حتی تطلع الشمس، فرمایا جمع زمین کے تمام جانور اور تمام چوپائے اور تمام جاندار اشیاء وہ جمعہ کے دن اپنے کان کو لگائے رکھتے ہیں، سنتے ہیں، حتیٰ کہ سورج جو ہے وہ طلوع ہو جاتا ہے۔ سورج جب طلوع ہو گیا تو ان کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ آج جو ہے وہ جمعہ قیامت کا دن نہیں ہے، وگرنہ وہ جمعہ کے دن صبح صبح ہر جاندار چیز جو ہے وہ سوائے انسانوں کے کان لگا کر رکھتی ہے کہ کہیں سے کوئی آواز آتی ہے قیامت کے بارے میں، کوئی خوفناک، کوئی زلزلہ، کوئی اور کوئی ایسی ویسی چیز ہوتی ہے، وہ کان لگاتے ہیں اور ڈرے رہتے ہیں کہ آج جو ہے وہ جمعہ کا دن نہ ہو، آج قیامت کا دن نہ ہو، یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ طلوع ہو جاتا ہے، پھر انہیں اطمینان ہو جاتا ہے کہ نہیں آج کا دن جو ہے وہ قیامت کا دن نہیں ہے، وہ اگلے جمعے شاید یا اس کے بعد میں آئے۔ یہ 5 خصلتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ جمعہ کے دن ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی اہمیت اور جمعہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ اذل اللہ من قبلنا فی یوم الجمعۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے پہلے لوگوں کو جمعہ کے دن کی وجہ سے یا جمعہ کے دن کے بارے میں گمراہ کر دیا۔ وَهَدَانَ اللَّهُ لَهَا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ اس جمعہ کے دن کے لیے ہدایت اور رہنمائی عطا کر۔ فرمایا جمعہ کا دن یہودیوں پہ بھی لازم کیا گیا تھا کہ اس کا اہتمام کریں اور اس کی عظمت کا خیال کریں اور اس کی تعظیم کریں، لیکن انہوں نے جمعہ کے دن کو اختیار نہیں کیا اور اس سے انکار کر دیا، اور انکار کرنے کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے۔ عیسائیوں کے اوپر بھی جمعہ کے دن کو لازم قرار دیا گیا تھا، اس کا اہتمام کریں، اس کی عظمت کا لحاظ رکھیں، لیکن انہوں نے بھی انکار کر دیا اور وہ بھی جو ہے وہ گمراہ ہو گئے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی اور ہم نے جو ہے وہ جمعہ کے دن کا اہتمام کیا، ہم نے اس کی عظمت کا لحاظ رکھا۔ جنہوں نے رکھا، جنہوں نے نہیں رکھا انہیں سوچنا چاہیے کہ کون رکھنے والے اور کون نہیں رکھنے والے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی، ہم پہلے ہیں، جمعہ کا دن پہلے آتا ہے، اور یہود جو ہے وہ ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے ہیں، وہ ہمارے بعد میں، والنصارى بعد غد، اور عیسائی جو ہے وہ اس سے بھی اگلے دن میں اتوار کے دن میں چلے جاتے ہیں، اتوار کے دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ وہ دنیا میں بھی ہم سے پیچھے ہیں اور آخرت میں بھی ہم سے پیچھے ہی ہوں گے۔ فرمایا ہم دنیا میں سب سے آخر میں آئے ہیں، لیکن جمعے کے اعتبار سے بھی آگے بڑھ گئے اور آخرت میں مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بھی ہم ان سے آگے بڑھ گئے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس کو جمعہ کی اہتمام کے لیے، جمعہ کی عظمت کے لیے توفیق مل جاتی ہے، گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہدایت یافتہ بندہ ہے، اور جو جمعہ کی اہمیت سے غافل ہو جاتا ہے
وہ یہود و نصارہ کا پیروکار ہے، گویا کہ وہ سیدھے راستے سے جو ہے وہ گمراہ ہو گیا۔ اس حدیث کو خاص طور پہ اپنے دل و دماغ میں جو ہے وہ تھوڑی سی جگہ دینی چاہیے۔ فرمایا جمعہ کے دن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے پہلے لوگوں یہود و نصارہ کو گمراہ کر دیا اور ہمیں ہدایت دی۔ گویا کہ آج بھی اگر کوئی آدمی جمعہ کے دن کو ضائع کرنے والا ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں رکھتا ہے اور اس کی توقیر اور احترام نہیں کرتا ہے، گویا کہ وہ ہم میں سے نہیں، وہ یہود و نصارہ کی پیروی کرنے والا ہے۔ 4 حدیثیں اور 5ویں اور آخری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، بینما نحن عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتی ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرماتے، اذ جاء یہودی، ایک یہودی آ گیا، فقال السلام علیک، فقال السلام علیک، اس نے آ کر کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نعوذ باللہ من ذالک جو ہے وہ موت وارد ہو۔ فقال وعلیک، آپ نے فرمایا تیرے اوپر ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے جب میں نے یہ لفظ سنے، فہممت ان اتکلم، میرا جی چاہا کہ میں اس کو خوب جواب دوں، لیکن تھوڑا سا برداشت کیا اور میں خاموش رہی۔ اسی اثنا میں ایک دوسرا یہودی آ گیا، اس نے بھی آ کر یہی کلمے کہے، اور ابھی میں بولی نہیں تھی، ایک تیسرا آ گیا اور اس نے بھی آ کر یہی کلمے کہہ دی۔ جب 3 بندے جمع ہو گئے تو پھر مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے کہا وعلیک السلام، تمہارے اوپر جو ہے وہ موت واقع ہو، وغضب اللہ، اور اللہ کا غضب نازل ہو، اخوت القنادیر والخنازیر، اخوت القردۃ والخنازیر، بندروں کے اور خنزیروں کے تم دوست اور بھائی ہو، تمہارے اوپر موت واقع ہو اور تمہارے اوپر اللہ کی غضب اور اللہ کی لعنت جو ہے وہ نازل۔ آپ سے فرمایا عائشہ ٹھہر جاؤ، صبر کرو، ٹھہر جاؤ۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک انتہائی عمدہ پہلو بھی موجود ہے۔ انہوں نے زیادتی کی ہے، حضرت عائشہ اس کا جواب دینے لگی ہیں تو آپ نے اس کو روک دیا، ٹھہر جائیے، رک جائیے۔ ان اللہ لا يحب الفحش والتفحش، اللہ تبارک و تعالیٰ بے حیائی کو اور بد زبانی اور بد گوئی کو پسند نہیں فرماتے ہیں، چاہے وہ مقابلے میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ مقابلے میں ہی کیوں نہ ہو، انسان کسی کا جواب ہی کیوں نہ دے رہا ہو، گندی زبان سے جو ہے وہ کسی کا جواب جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے، جواب بھی دینا تو اچھے طریقے سے۔ آپ نے فرمایا عائشہ ٹھہر جاؤ، اللہ کریم جو ہے وہ بے حیائی کو بھی پسند نہیں کرتے، فحش گوئی کو اور بھی پسند نہیں کرتے، اور برے الفاظ زبان سے نکالنے کو بھی پسند نہیں کرتے۔ انہوں نے قالوا قولا، انہوں نے ایک بات کہی تھی، فرددت علیہم، میں نے وہ بات ان کے اوپر لوٹا دی ہے، فلم یضرنا شیء، ان کی بات نے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، ولزمہم الی یوم القیامہ، اور جو میں نے ان کو کلمہ کہا ہے وہ ان کے لیے قیامت تک جو ہے وہ لازم ہو گیا۔ انہوں نے کہا تھا السلام علیکم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک آپ پر موت واقع ہو، میں نے کہا تمہارے اوپر واقع ہو۔ ان کے کہنے سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا، میرے کہنے سے بد دعا ہے، نبی کی بد دعا ہے، یہ جو ہے وہ اس سے محفوظ اور بچ نہیں سکیں گے، یہ کلمہ قیامت تک ان کے لیے جو ہے وہ لازم ہو گیا۔ لہذا ہمیں کیا ضرورت ہے مزید بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ باتیں کرنے کی اور ان کا جواب دینے کی۔ پھر وہاں پہ آپ نے فرمایا وَهُمْ لَا يَحْسُدُونَنَا عَلَى شَيْءٍ كَمَا حَسَدُوا عَلَى هَذِهِ الْجُمْعَةِ أَوْ عَلَى هَذَا الْيَوْمِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فرمایا ایسا یہ یہودی لوگ ہم سے کسی بات کے اوپر اتنا زیادہ حسد نہیں کرتے ہیں جتنا جمعہ کے دن کے اوپر حسد کرتے ہیں۔ یہ یہودی لوگ کسی ایسے معاملے میں ہمارے ساتھ حسد نہیں کرتے جتنا وہ حسد جمعہ کے دن کے بارے میں کرتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جمعہ کے دن کی توفیق دے دی اور ان کو ہدایت مل گئی اور ہم جو ہے وہ جمعہ کے دن سے گمراہ ہو گئے، اس کے اوپر وہ جو ہے شدید حسد کا شکار ہے، اور ہمیں معلوم ہی نہیں کون حسد کا شکار ہے کون نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں جمعہ کا دن کیا ہوتا ہے، آتا ہے بس نماز پڑھنے آ جاتے، پڑھ کے چلے جاتے۔ فرمایا نہیں، جمعے کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے، بڑے فضائل ہیں، بڑے مناقب ہیں،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی انتہائی اہم امور جو ہے اس جمعہ کے دن میں سر انجام دیے ہیں اور آئندہ دنوں میں بھی دینے ہیں، اور اسے جمعہ کے دنوں کا سردار جو ہے وہ دن کہا گیا۔ جب یہ سردار ہے تو وہاں پہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پھر یہ عرفہ کے دن سے بھی زیادہ افضل ہے؟ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ یہاں پہ جو آپ نے اس کو سردار کہا یہ عرفہ کے دن سے بھی زیادہ افضل ہے، لیکن ایسا نہیں۔ اہل علم نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عرفہ کے دن کو بھی افضل کہا گیا اور جمعہ کے دن کو بھی افضل کہا گیا۔ ہفتے کے دنوں میں جو 7 دن ہیں ان میں سے افضل ترین دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہے، اور سال کے جو 360 دن ہیں ان میں سے افضل ترین دن جو ہے وہ عرفے کا دن۔ اور اسی طریقے سے بعض روایات میں جمعے کی رات کو بھی بہترین رات قرار دیا گیا۔ یہاں پہ بھی یہی توجیہ کی جائے گی کہ ہفتے کے دنوں اور راتوں میں سے بہترین اور افضل رات جو ہے وہ جمعے کی رات، اور مطلق طور پہ پورے سال کی راتوں میں سے افضل ترین رات جو ہے وہ قدر والی رات لیلۃ القدر ہے۔ تو بہرحال ہر چیز کو اپنی اپنی جگہ پہ جو ہے وہ فٹ کرنا چاہیے۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ جمعے کی رات سے جو ٹائم کا آغاز ہو جاتا ہے اگلے دن جمعے تک جو ہے وہ باقی رہتا ہے، یہ وقت جو ہے وہ بڑا ہی بہترین وقت ہے، بڑا ہی عظیم وقت ہے۔ اس کا خاص طور پر انسان کو جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے اور اس کے لیے جو ہے وہ تیاری کرنی چاہیے، اور اس دن میں شریعت نے جو ہمیں کام کرنے کا حکم دیا ہے انسان کو وہ کام سر انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ تھے چند باتیں جو فضیلت اور اہمیت کے اعتبار سے تھی۔ جمعہ کے دن کوئی خصوصیات ہیں جو ان حدیثوں سے بھی ثابت ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ بھی احادیث سے ثابت ہوتی ہیں، ان میں سے چند ایک خصوصیات میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ نمبر 1، جمعہ کے دن کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو عید کا دن کہا گیا۔ ان اللہ جعل یوم جمعتکم یوم العید، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے جمعہ کے دن کو عید کا دن قرار دیا۔ لہذا عید کے دن کی خاصیت کیا ہے؟ فلا تصوموا یوم عیدکم، اپنے عید کے دن میں روزہ نہ رکھا کرو، الا ان تصوموا قبلہ او بعدہ، ہاں اگر جمعہ کے دن روزہ رکھنا ہو تو اس میں جو ہے وہ ایسا کر لیں، پھر ایک دن پہلے بھی رکھ لیں اور ایک دن بعد میں بھی رکھ لیں، تاکہ وہ ممانت کا جو حکم ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہ آپ نے دونوں طرف میں ہماری رہنمائی کر دی کہ خاص طور پہ جمعے کے دن کا روزہ رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ نفلی روزہ، فرضی روزہ جمعے کے دن آتا ہے تو وہ تو رکھنا چاہیے، وہ رکھنا ہی رکھنا ہے، اس میں تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے۔ نفلی روزہ جو ہے وہ جمعہ کے دن نہیں رکھنا چاہیے خاص طور پر۔ اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو پھر ساتھ میں ہفتے کے دن کا بھی ملا لے یا ساتھ میں جمعرات کا دن ملا لے، تو یہ جو شریعت نے منع کیا ہے وہ منع والا حکم جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ ایک ہی حدیث میں دونوں باتیں بتلا دی کہ یہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے، لہذا اپنی عید کے دن کو روزے کا دن نہ بناؤ، اور اگر تم نے بنانا ہو تو پھر ایسا کرو ایک دن پہلے اور یا ایک دن بعد میں جو ہے وہ روزہ رکھو۔ یہ پہلی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عید کا دن جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ اور یہاں سے ایک اور بات بھی واضح ہو گئی کہ ہر عید کا دن جو ہے اس میں جشن نہیں منائے جاتے، اس میں جلوس نہیں نکالے جاتے۔ ہمارے پاس عید الفطر بھی آتی ہے، ہم جلوس نہیں نکالتے، عید الاضحیٰ بھی آتی ہے، ہم جلوس نہیں نکالتے، جمعہ کا دن بھی عید کا دن قرار دیا، اس میں بھی جلوس نہیں نکالتے۔ تو یہ جلوس نکالنا یہ عیدوں کی سنتیں نہیں ہیں۔ جن چیزوں کو شریعت نے عید قرار دیا ان میں سے کسی میں بھی شریعت نے ہمیں عید جلوس نکالنے کا جو ہے وہ حکم نہیں دیا۔ باقی بات جو ہے وہ اشارہ میں نے کہہ دیا، وہ آپ سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جمعے کی دن کی خصوصیت یہ ہے کل قیامت کے دن حساب کتاب ہو جائے گا، جنت میں جانے والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم میں جانے والے جہنم میں چلے جائیں گے، ولیعاذ باللہ، اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ کریم ہمارا داخلہ بھی جنت میں فرما دے۔ فرمایا جنت میں جب جائیں گے تو جنتی وہاں پہ جنت میں بھی شدت کے ساتھ جمعے کے دن کا انتظار کیا کریں گے۔ یہ جمعہ کا دن صرف دنیا میں نہیں ہے بلکہ جنت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن رکھا ہے۔ فرمایا مومن جیسے جمعہ کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، جمعے کے دن کا انتظار کرتا ہے،
اسی طریقے سے جنت میں جانے کے بعد بھی وہ جنت میں جمعے کے دن کا جو ہے وہ انتظار کریں گے اور شوق سے کریں گے۔ کیوں شوق سے کریں گے؟ اس لیے کہ جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو سب سے بڑی نعمت اپنا دیدار جو ہے وہ نصیب کروایا کریں گے۔ اس دیدار میں جنتیوں کو جو لذت نصیب ہوگی، جو عزت اور احترام اور تقدس ملے گا، جو برکت حاصل ہوگی، وہ جنت میں دوسرے دنوں کے اندر جو ہے وہ چیز حاصل نہیں ہوگی۔ تو یہ جمعہ کی خاصیت ہے کہ جمعے کے دن کا اہتمام اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی رکھا ہے اور جنت کے اندر بھی رکھا ہے، اور جنتی شدت کے ساتھ اس دن کا جو ہے وہ انتظار کیا کریں گے تاکہ وہ عزت، احترام اور وقار اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو تکریم مومنوں کو حاصل ہوگی وہ اس دن جو ہے وہ ان کو حاصل ہو جائے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو جو ہے، ہماری اولادوں کو، ہمارے والدین اور بزرگوں کو، سب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جمعہ کا دن جنت میں جو ہے وہ نصیب فرما دے۔ تو یہ جمعہ کی دوسری خصوصیت ہے کہ اس دن جو ہے وہ یہ دنیا میں بھی موجود ہے اور آخرت میں جنت میں بھی انشاءاللہ موجود ہوگا۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ جمعہ کے دن جو میں نے پیچھے ذکر کیا، اس میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے، ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جس میں جو بھی دعا کی جائے وہ دعا جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ وہ کون سی گھڑی ہے؟ ویسے تو ہم جو ہے بہت سارے کاموں کا اہتمام کرتے ہیں، اگر یہ 10 20 روپے 40 روپے 50 روپے 100 200 500 روپے 500 روپے کا ایک کھانے کا ڈبہ تقسیم ہو رہا ہو تو کیسے لوٹ مار مچتی ہے۔ ڈبہ تو بہت مہنگا ہے، چائے کا کپ لے لیجئے، فری میں بانٹ رہی ہو، چائے کا گلاس جو ہے وہ مل رہا ہو، ایس کریم کا کپ جو ہے وہ تقسیم ہو رہا ہو، کیسے لوگوں کا جمگٹا ہوتا ہے، کیسے لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر اچھلتے ہیں اور کود کرتے ہیں کہ یہ مجھے مل جائے، مجھے مل جائے، مجھے مل جائے۔ حالانکہ کبھی شاید ہم نے چائے کا کپ نہ دیکھا ہو، ایس کریم کا کپ نہ دیکھا ہو، اس لیے ایسا کرتے ہیں۔ اس کے لیے اتنی دوڑ اور دھوپ ہے، اور یہاں پہ اس دن میں کہا جا رہا ہے میرے بندے مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ میں نے تجھے ایک گھڑی دے دی ہے جمعے کے دن میں، اس کو تلاش کر لے اور اس میں جو مانگنا چاہتا ہے میں تجھے دینے کے لیے تیار۔ لیکن یہ تو غیب کی چیز ہے نا، ہمارا ایمان ظاہر کے اوپر ہے، غیب کے اوپر نہیں ہے۔ اس لیے ہم جو ہے وہ سامنے والی چیز کو کہتے ہیں یہ جہاں بڑا میٹھا، اگلا کس نے ڈٹھا، وہ کس نے دیکھا ہے، پتہ نہیں ملنا ہے کہ نہیں ملنا، یہ تو مل رہا ہے، اسے لے لو۔ فرمایا نہیں، مومن جو ہے وہ غیب پر بھی ایمان رکھتا ہے، یؤمنون بالغیب، وہ غیب والی چیزیں جو ہے ساری ان پر اصل میں ایمان رکھتا ہے۔ ظاہر پہ تو ساری دنیا ایمان رکھتی ہے، مومن کا تو خاصہ یہ ہے کہ وہ غیب پہ ایمان رکھتا ہے۔ فرمایا اس میں وہ گھڑی ہے، اس کو تلاش کرو۔ بہت سارے اقوال ذکر کیے گئے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے غالباً کوئی 40 کے قریب اقوال نقل کیے کہ وہ گھڑی کون سی ہے، لیکن اس میں سے 2 قول جو ہے وہ بڑے قریب ترین ہیں اور دونوں کی تائید حدیث سے ہوتی ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ وہ گھڑی جو ہے وہ عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کی اذان سے جو ہے وہ پہلے کی، مغرب کی عصر کی نماز کے بعد آخری لمحات میں سورج کے غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے اس وقت میں ہے۔ وہ کون سی ہے اللہ تعالیٰ نے چھپا کر رکھی ہے، یہ تلاش کرنا انسان کا کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین سے منقول ہے عصر کے بعد بہت سارے نیک لوگ جو ہے وہ اپنے تمام کام کاج چھوڑ دیا کرتے تھے اور عبادت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے کہ وہ گھڑی جو ہے وہ ہمیں مل جائے تاکہ اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی خیر کا ہم سوال کر لیں، وہ خیر جو ہے وہ ہمیں مل جائے۔ یہ بہت سارے اسلاف سے منقول ہے کہ عصر کے بعد وہ تمام وقت جو ہے وہ لوگوں سے بات چیت بند کر کے اپنی عبادت میں صرف کر دیتے، دعا مانگنے میں صرف کر دیتے۔ اور دوسری گھڑی جو ہے وہ ہے جمعے کی نماز کے دوران، اس میں ہے کہ جمعے کے خطبے کے لیے امام جب ممبر پر آ کر بیٹھ جاتا ہے اس وقت سے لے کر سلام پھرنے تک جو وقت ہے اس کے درمیان وہ گھڑی ہوتی ہے، وہ اس میں جو بھی انسان دعا مانگ لے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول فرما لے۔ تو یہ بہرحال انسان کی اپنی تڑپ ہے کہ وہ کس قدر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے خیر لینے کا اور خیر حاصل کرنے کا شوق رکھتا ہے، وہ محنت کر لے اور آ کر جو ہے وہ لینا چاہتا ہے لے لے۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ شامل، کتنے لوگ ہیں
جو اس گھڑی کو تلاش کرنے کے لیے شدت کے ساتھ جو ہے وہ اہتمام کرتے ہیں۔ بہرحال یہ تیسری خصوصیت ہے کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے جس میں جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ جو ہے اسے فوراً قبول فرما لیتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس جمعے کا اہتمام کر کے اس گھڑی کو تلاش کرنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرما دے۔ اور اسی طریقے سے وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے، جمعہ کی کچھ خصوصیات باقی ہیں اور جمعہ کے احکام اور مسائل سارے کے سارے باقی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے زندگی رہی تو اگلے جمعہ میں بیان کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے وہ جمعہ کے دن کا اہتمام کرنے کی اور اس کا احترام کرنے کی اور اس کی خصوصیات کو حاصل کرنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرما دے، جو ہماری دنیا میں بھی خیر کا ذریعہ بن جائے اور آخرت میں بھی خیر کا ذریعہ بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔